خوش آمدید 11ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کے لیے حصہ تشریح میں سے آج سب سے پہلا سبق ہے حمد۔ شاعر کا نام ہے امیر منائی۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس دنیا پر کیے گئے احسانات کو بیان کیا گیا ہو، اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ شاعر کا تعارف ہے۔ امیر منائی لکھنؤ کے ایک دینی اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے بہت سے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی کتب میں یادگار صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مینائے سخن، میرات الغیب اور محمد خاتم النبی قابل ذکر ہیں۔ حمد کا پہلا شعر ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اس دنیا کا خالق اور مالک تو ہے۔ اے میرے رب، تیرا جو مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں، کہ جہاں تو ہے وہاں تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب تو خالق ہے اور ہم سب تیری مخلوق ہیں، جو اس بات سے لا علم ہے کہ تو کہاں ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری آنکھوں کے پردے سے اوجھل ہے۔ ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر اتنا اوجھل ہونے کے باوجود بھی وہ ظاہر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار پردوں کے پیچھے ہونے کے باوجود اپنی قدرتوں کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مزید شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نشان ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر پل موجود ہیں۔ وہ تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہجوم میں بھی ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہوتے ہوئے بھی کائنات کے ہر ذرے سے عیاں ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کہیں وہ اپنی قدرت کے ذریعے ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا کا مقام ہے۔ سب چیزوں نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اس دنیا کو بنانے والا اور یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت رہنی ہے، اور وہی اس دنیا کو چلانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے، اس دنیا کا میزباں بھی تو ہی ہے اور مہمان بھی تو ہی ہے، یعنی تیرے بغیر اس دنیا کا تصور بھی ناممکن ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر کہتا ہے اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول اور ان کی مسحور کن خوشبو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہی تو ہے جس نے یہ پھول اور خوشبو بنائے ہیں، وہی ان کی افزائش کا ذمہ دار بھی ہے۔ شاعر مزید لکھتا ہے، اس دنیا میں ہر طرف اللہ کا رنگ اور اسی ہی کی خوشبو موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے غور کرنے سے پتہ چلا، اس دنیا کا باغباں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پوشیدہ اعمال اور باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، مگر اس دنیا میں سب سے بہترین رازدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے،
جس نے اپنے بندے کے ہر اچھے برے راز کو راز رکھا۔ اس نظم کے آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے رازدار ہونے کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اپنے راز عیاں کر کے پشیمان ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرے، جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے اور جو ہمارا سب سے بڑا رازدار ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کا ہمارا جو پہلا سبق تھا وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اس سبق کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں درج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔